اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ سبحان اللہ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی نے جو باتیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا جی ہم حاجوں کو پانی پلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی ایمان سب سے پہلے ہے، باقی سارے عمل بعد میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایمان کا فائدہ ہوگا، ایمان ہوگا تو پھر عمل کا فائدہ ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان کی بہت بڑی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، میں کہ تم اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو تب دوست نہ بنانا، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں۔ اگر کوئی شخص ایمان کو پسند نہ کرے، کفر کو پسند کرے، فرمایا تمہارے ماں ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارے بہن ہو، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے کوئی بھی ہوں، فرمایا کہ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو اولیاء، فرمایا ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے لفظ دیکھیں، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ پھر تعلق رکھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ تو جو لوگ پھر ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے وہ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ یار یہ رشتے کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ اگر ماں ہے نا، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے، باپ ہے اس سے زیادہ تعلق جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ اگر کفر کی طرف جا رہے ہوں تو میں پھر خبردار، پھر ان کی کہنا بھی نہیں ماننا ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہے۔ اتنی بڑی قربانی کون دے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور اگلے لفظ فرمایا وَإِخْوَانَكُمْ، فرمایا اگر تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، اگر ان کا تعلق، جب ماں باپ کو یہاں پہ نہیں چھوڑا گیا ہے تو پیچھے تو پھر باقی سارے رشتے بچتے ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ماں کی عزت تب ہے جب ماں اہل ایمان میں سے ہے، باپ کی عزت تب ہے جب وہ ایمان والا ہے۔ اگر ماں باپ ایمان والے نہیں نا تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، باپ تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اگر باپ کو جو عزت ملی ہے وہ تو اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ آج جو ماں کی جو عزت موجود ہے، جو ماں کی جو عزت کی جا رہی ہے، ان کے جناب اللہ قدموں تلے جو جنت رکھی گئی ہے وہ تو اسلام نے رکھی ہے۔ اس سے پہلے تو ماں کی وہ تاریخ بھی ہے کہ جب ماں کو جو ہے منڈیوں کے اندر جا کے بیچاتے تھے، یہ بھی تاریخ ہے عرب کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی تب عزت ہے جب تک وہ اہل ایمان میں سے رہے، اگر ماں باپ ایمان والا نہیں ہے تو پھر اسلام ان کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ فرمایا اولیاء، فرمایا ان کو خبردار، ان کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائے اس دور کے اندر آج یار کوئی اپنا ماں باپ کو چھوڑے، رشتہ داری کو چھوڑے، تعلق کو چھوڑے، لوگ تو اپنی پارٹیاں تک نہیں چھوڑ سکتے ہیں، سیاسی پارٹیاں نہیں چھوڑ سکتی ہیں لوگوں سے، حالانکہ چنگا بھلا پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر کے حالات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی گستاخیاں ان کے لیڈر کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آج تک اپنا سیاسی لیڈر کو اتنا نہیں کہا کہ تو نے یہ بغیرتی کیوں کی ہے یا بکواس کیوں کی ہے، آج کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، گنجو نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا جناب قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، کیا کسی نے چھوڑا اس کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ عمران خان کی تو پوری ویڈیو کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے کہا میں تمہیں لا الہ سے آزاد کر رہا ہوں، کبھی کہتا محمد رسول اللہ سے آزاد کر رہا ہوں، کبھی وہ صحابہ کے بارے میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کتنی بڑی بڑی باتیں اس کی موجود ہیں، آج تک پی ٹی آئی والوں نے اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ماں باپ تو پھر بھی بہت دور کی بات ہے، لوگوں نے آج تک اپنے لیڈروں کو نہیں چھوڑا۔ یار آپس میں اکٹھے بیٹھ جائیں گے، دوست آپس میں اکٹھے بیٹھ جائیں گے، جناب ایک دوست اسلام پر بکواس کر رہا ہے، کوئی بندہ اسے ٹوکنے والا نہیں ہے کہ خبردار آج کے بعد میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس آیت کو سامنے رکھیں اور مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہمارا پھر رہا کیا۔ اور اگلے الفاظ ہے کہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، فرمایا اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق رکھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر وہ تو ظالم ہیں ہی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ظالم ہو۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا مَن مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِيُكَوِّيَهُ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ظالم کے ساتھ چلا، ٹھیک ہے، ظالم نہیں ہے لیکن ظالم کے ساتھ چل رہا ہے، ظالم کو سپورٹ کر رہا ہے، مَن مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ، ظالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ظالم کو سپورٹ دے رہا ہے، جو ظالم کو ووٹ دے رہا ہے، جو ظالم کے جلسے جا کے آباد کر رہا ہے، میں جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا لیُقَوِّیَہُ، تاکہ اسے سپورٹ کرے۔ ٹھیک ہے،
اور فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، جانتا بھی ہے کہ بندہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام پر ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، جو اسلام کے خلاف بکواسیں کرتا رہتا ہے، اتنا ظلم کرنے کے باوجود یہ جانتا تھا کہ ہے ظالم، پھر بھی اس کا ساتھ دیتا رہا ہے، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، حضور نے ارشاد فرمایا وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ یہ ظالم کی بات نہیں، ظالم کا ساتھ دینے والے کی بات ہے۔ جس نے ظالم کی سپورٹ کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا فقد خرج من الاسلام، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، ٹھیک ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فرمایا جس نے ظالم کی سپورٹ کی ہے فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ اب چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، دیکھیں نا جی، ظالموں کو ووٹ دینے کے بعد 5 سال لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ظالموں کو سپورٹ کرنے کے بعد لوگ حج بھی کرتے ہیں، ظالموں کو سپورٹ کرنے کے بعد لوگ زکاتیں دیتے ہیں، ظالموں کو سپورٹ کرنے کے بعد لوگ محفل میلاد کرتے ہیں، قلخانیاں کرتے ہیں، چلیسوے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ ظالموں ساری زندگی کھڑے تو تم ظالم کے ساتھ رہے، ظالم کو ووٹ دے کر کون سا محفل میلاد کروائی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ظالم کی بات نہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے کی بات اتنی ہے۔ جب جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا وہ اسلام والا نہیں تو پھر ظالم خود اسلام کے اندر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یتولہم منکم، فرمایا تم میں سے جس نے ان کا ساتھ دیا ظالموں کا، فاولئک هم الظالمون، وہ تو ظالم تھے ہی تھے، تم بھی ان کے ساتھ ہی ظالم ہو۔ اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا کل ان کان آباؤکم، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں۔ یہ جو اسلام کے دعوے دار لگے پھرتے ہیں صرف خالی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے کہ ہمیں سارا کچھ مل جائے گا، فرمایا ان کو ذرا فرمائیں ذرا۔ اب لسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک بیان فرمائی ہے، لسٹ بیان کی ہے، کیا کون سی لسٹ ہے؟ فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرمائیں ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ ہوں، و ابناؤکم تمہارے بیٹے ہوں، و اخوانکم تمہارے بھائی ہوں، و ازواجکم تمہاری بیویاں ہوں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار ہوں، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھا ہوا ہے یا تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادہا اور ایسا کاروبار جس کے نفع نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا اور وہ کوٹھی جو تم پسند کرتے ہو، بنائی ہے اپنے لیے، جو گھر بنایا ہے، جو کوٹھی بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ نتیجہ نکالا ہے، کیا ہے؟ احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پسند ہے، اللہ اتنا محبوب نہیں، یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، ورسول ہی اللہ کے رسول سے یہ چیزیں اگر زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا پھر تم انتظار کرو، پھر کیا کرو؟ انتظار کرو، کس بات کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ پھر اپنا حکم تو ضرور لائے گا، رب اپنا عذاب ضرور لائے گا، پھر رب اپنا جب حکم بھیجے گا تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، نافرمان قوم کو ہدایت۔ دیکھیں یہ 7-8 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی بات آئی باپ کی، ماں باپ کی، وہی پچھلی آیت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ماں باپ تمہیں اللہ کے جہاد کرنے سے اگر تمہیں روک رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تم اس کے کہنے پر رک گئے ہو تو پھر تم انتظار کرو۔ اگر وابناؤکم، اگر تمہیں اپنی اولاد کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں چلنے دیتی ہے تو پھر انتظار کرو، ٹھیک ہے۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی کی محبت اگر تمہارے دل میں جاگ اٹھی ہے، تمہارے بھائی کی محبت نے تمہیں جناب اللہ روک لیا ہے کہ تم اللہ کے راستے پر نہیں چل سکے، اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں چل سکے، جہاد نہیں کر سکے، یاد رکھیں جہاد سے مراد صرف وہ جہاد نہیں ہے جو جنگ کے اندر کیا جا رہا ہے اس وقت، وہ تو فرض ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو جہاد کی قسمیں ہیں وہ بھی موجود ہے نا۔ مثال کے طور پر جو بائیکاٹ آج کل چل رہا ہے یہودیوں کا، یہ بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے فلسطین والے جہاد فرض ادا کر رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جس طرح فلسطین والے جہاد کر رہے ہیں اسی طریقے سے تمام مسلمانوں پر بائیکاٹ کرنا بھی ایسے ہی فرض ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تمہاری بیویوں کی محبت نے اللہ کے راستے پر نہیں چلنے دیا، اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں چلنے دیا ہے، اور وجہاد فی سبیل، جہاد نہیں کرنے دیا ہے تمہیں، ہے جی، نال علی نے کہہ دیتا انہوں نے کہا چھڑ تو کیڑے گلاں پہ گیا ہے، اپنے گھر کو سنبھال، بچے کہاں جائیں گے، میں کہاں جاؤں گی، یہ کہاں جائے گا، وہ کہاں جائے گا، ہم کیسے کریں گے پھر تمہارے بغیر، ٹھیک ہے جی۔ جب حق بات نہیں کرنے دی تمہاری بیویوں نے، پھر تم انتظار کرو، پھر رب جب اپنا عذاب بھیجے گا پھر تمہارے ساتھ دیکھ لے پھر کیا بنتا ہے۔ اور اگلی بات وعشیرتکم، رشتہ داری،
اگر کسی کی رشتہ داری اس کے جو ہے وہ جناب آڑے آ چکی ہے کہ میں اگر اللہ کی بات کرنے لگ گیا, اللہ کے رسول کی بات کرنے لگ گیا, رشتہ دار کیا کہیں گے؟ مولوی بن گیا بھائی, بڑی گل ہے بھی, آج کل تو صوفی لگن لگ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب رشتہ داری نے اگر تمہیں روک لیا ہے, لوگوں نے آ کے سمجھایا کیڑے کمائے پہ گیا ہے, ٹھیک ہے, پر میں پھر انتظار کرو. اور اگلی بات وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, تو میں وہ مال جو تم نے کما کے رکھا ہوا ہے, اگر میں جہاد کرنے لگ گیا, مجھے آ کے پولیس پکڑ کے لے گئی, تو میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے لگ گیا. آج دیکھیں نا, ایک خدا کی قسم, ایک بہت غلط بات, بہت غلط جملہ ہماری قوم کہتی ہے, کہتے جی اگر حلال کھائیں تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ نہیں کہتے؟ کہتے جی حلال کھانے سے آج کون حلال کھا رہا ہے جی, آج کون حلال حرام کو دیکھتا ہے, اگر حلال کھائیں تو گھر نہیں چلتا. یہ اتنا بڑا الزام ہے نا, اسلام پر الزام ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسا دین دیا ہے کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے. یہ کہنا چاہ رہے ہو نا؟ کیونکہ حرام کھانے سے جو تمہارا گھر چلتا ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پھر ایسا مذہب ملا ہے جو تمہیں حلال کے ساتھ تمہارے روزی روٹی پورے نہیں ہونے دیتا ہے. ایمانداری سے بتائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, انہوں نے حلال کما کے بڑے بڑے کاروبار نہیں کیے. عثمان غنی کو ضرورت پڑی تھی حرام کمانے کی, وہ بھی تو کہہ سکتے تھے جناب میں نے اگر جہاد کے اندر بھی پیسہ دینا ہوتا ہے, مہمان پرانے نے بھی آنا ہوتا ہے, رشتہ داری بھی دیکھنی ہے, حلال کے ساتھ کیسے کام چلے گا؟ انہوں نے تو نہیں کہا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو نہیں کہا تھا کہ جناب حلال سے گزارا نہیں ہوتا ہے. صدیق اکبر کپڑے کے اتنے بڑے تاجر تھے, انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ جناب کیسے گزارا ہوگا ہمارا. امام اعظم ابو حنیفہ ریشم کے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ جناب حلال کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا. یہ آج کا مسلمان کھڑا ہو کے کہتا جی ہمارا حلال کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری خواہشات اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارا حلال کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ 50,000 روپے تنخواہ ہے, لاکھ روپے کی LCD لانی ہے, ٹھیک ہے. لاکھ روپے تنخواہ ہے, 5 لاکھ روپے کا فریج لانا ہے. 2 لاکھ روپے کسی کی تنخواہ ہے تو اس نے جناب 40 لاکھ والی گاڑی خریدنی ہے. تو یاد رکھے یہ خواہشیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہے. جتنے مرضی بڑھاتے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار بندے کی, لالچی بندے کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا لے بھی لینا, اس کی پھر بھی خواہش ختم نہیں ہوگی, وہ کوشش کرے گا ایک اور دنیا مجھے مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اگر کمایا ہوا پیسہ جس کو پیٹیوں میں رکھا ہوا ہے, نظر نہ لگ جائے, ہوا نہ لگ جائے, میں یہ تو قیامت کا دن آئے گا لگ پتہ جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض تھی, تو میں اگر فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی ہے نا, جتنی مرضی میلادیں کرتا رہے, جتنی مرضی محفلیں کرتا رہے, سارا کچھ کرتا رہے, تو میں قیامت کے دن جب آئے گا وہ سارا کا سارا مال جو اس نے پیٹیوں کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے, تو میں وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے ایک گنجے سانپ کی شکل دے دے گا. وہ اسے بار بار جب ڈسنا شروع کرے گا نا تو اسے جان چھڑوائے گا. اگر تو کون ہے, میرے پیچھے کیوں لگ گیا ہے؟ وہ سانپ بول کے کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہی تو ہوں جس نے تو نے بینکوں کے اندر اور پیٹیوں کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ رب دکھاتا ضرور ہے, لیکن اگر اشارے بھی بندہ نہ سمجھے نا تو بندہ خود بے وقوف ہے. آج عشر ادا نہیں کیا, آج کسان کی گندم نہیں بک رہی. زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے, جانور جو ہے وہ جناب اللہ اس کے جو ہے وہ پھل ختم ہو جاتے ہیں. کیسے ختم ہوتے ہیں؟ کاروبار ہے, بے شک لاکھ کما کے کھڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم مال کا زکوٰۃ نکالتے رہے ہیں, عشر نکالتے رہے ہیں, تب تک خدا کی قسم بیماریاں بھی نہیں تھی. جب سے ہم نے عشر نکالنا چھوڑ دیا ہے, دیکھیں پھر سپرے بھی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے, کھادیں بھی دینی پڑ رہی ہیں, اس کے باوجود جناب اللہ پتہ نہیں کیا کچھ جناب دے کے کرتے ہیں. پھر اس کے باوجود بھی اب فصل پک بھی گئی ہے تو اب گاہک کوئی نہیں ہے. کیسے برکت آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ تو اگلی بات ہے کہ فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, میں جس کاروبار کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے نا, اگر یہ کاروبار تمہیں اللہ سے زیادہ پیارا ہے تو فَتَرَبَّصُوا, تم بھی انتظار کر لو. پھر ہماری دکان کیسے بند کریں جی؟ پھر دکان بند ہوگی تو روزی روٹی کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے, تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر 5 منٹ کے لیے نماز پڑھنے بھی نہ آ سکا تو کیونکہ تیرے کاروبار کا مسئلہ بنتا ہے نا. تو اپنی زکوٰۃ نہ نکال سکا, اپنی دکان سے اپنا صدقہ نہ نکال سکا, تو بتا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تجھے یہ زیادہ پیاری ہے نا تجھے تیری دکان,
تو پھر وَتَخْشَوْنَ کَسَادًا، فرمایا تو بھی انتظار کر. اور اگلی بات دیکھیں، بہت آخری الفاظ، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو گھر جو کوٹھی تم نے بنائی ہے نا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ایسے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، جو اس کوٹھی کو بنانے کے لیے تم نے حلال اور حرام اکٹھا کر کے رکھا ہے، اگر یہ کوٹھی تجھے زیادہ پیاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور جہاد کرنے سے تجھے یہ روک رہی ہے کہ جب جہاد کروں گا تو کوٹھی کا کیا بنے گا، جتنی محنت سے بنائی ہے تو اس میں رہ نہیں سکوں گا. میں اگر یہ ساری باتیں ماں باپ سے لے کر کوٹھی کار تک، اگر یہ سب کچھ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارا ہے تو پھر تو انتظار کر، دیکھ رہا تیرے ساتھ کرتا کیا ہے. سچی بات ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارا نہیں. بحیثیت مسلمان کیوں جی؟ دسو ایمانداری رہا، ان میں سے کون سی ایسی بات ہے، ان 7-8 چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم پیچھے کر کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ حالانکہ ایک بات بھی، ان میں سے ایک بات بھی اگر زیادہ پیاری ہے نا تو پھر فرمایا تم انتظار کر لو. ہمیں تو سب کچھ زیادہ پیارا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی، ہم نے ماں باپ کی بات مانی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی، ہم نے بہن بھائیوں کی بات مانی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی، ہم نے رشتہ داری کو دیکھا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی، ہم نے اپنے پیسے کو دیکھا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی، ہم نے اپنے کاروبار کو دیکھا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی، ہم نے اپنے گھروں کو دیکھا ہے. ایمانداری سے بتائیں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ پیارا ہے؟ حضرت عمر حضور کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کو چھوڑ کر ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر پھر تو ایمان والا بھی نہیں بنا ہے. آج کی یا رسول اللہ ایمان والا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا جب تک میں تمہیں پوری کائنات سے زیادہ عزیز نہیں ہوں نا، تیری جان سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوں، اس وقت تو مومن نہیں بن سکتا ہے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی اب زیادہ پیارے ہیں. فرمایا اب جا کے مومن بنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پیارے ہیں. اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہوتا تو ہم نے اپنے سیاسی لیڈروں کو پالا ہوتا. اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہوتا تو ہم نے رشتہ داریاں پالی ہوتی. اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہوتا تو ہم نے اپنے ہمسائے کو دیکھا ہوتا، اپنے آپ کو دیکھا ہوتا کہ یار ہون میں کیویں جامع مسجد، ہون میں کیویں زکات دیا، ہون میں کیویں گل کرا. ٹھیک ہے، فرمایا یہ سارا کچھ تم دیکھ لو. اور حقیقت بھی ہے اس وقت امت مسلمہ کو سب کچھ پیارا ہے. اگر نہیں پیارا تو اسلام پیارا نہیں ہے. اگر اسلام پیارا ہوتا تو غزہ کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہوتا. تو پھر بھی دعویٰ انسان کرے کہ جی میں بڑا جناب عاشق رسول ہوں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے بندے عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے لیے قسمیں نہیں کھانی پڑتی ہیں، بتانا نہیں پڑتا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن قرآن ان کے عشق رسول کی گواہی دیتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کے غلاموں کا امتحان لیا، سارے کے سارے سچے عاشق رسول ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں اس نے خود نہیں کہا کہ جناب میں عاشق رسول. صدیق اکبر کی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، مولا علی کی پڑھ کے دیکھ لیں، عشرہ مبشرہ کی پڑھ کے دیکھ لیں، جی عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لیں، عبداللہ ابن عباس کو دیکھ لیں، سارے صحابہ کے بارے میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں عاشق رسول ہوں. ہاں رب نے فرمایا محبوب یہ واقعی سچے عاشق رسول ہیں. اور ہم جناب لکھ کے کھڑے ہوتے جی عاشق رسول ہے جی مرد مجاہد. ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. مرد مجاہد ایک بار بھی حق بات نہیں کر سکا ہے، مرد مجاہد کچھ بھی نہیں چھوڑ سکا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ قرآن یہی ہے. ہم نے وہ میٹھا میٹھا حلوے والا قرآن پڑھا ہوا ہے اور حلوے والا اسلام پڑھا ہوا ہے، وگرنہ اصل بات یہی ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرنے میں مخلص نہیں تو فرمایا تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے. اور آگے فرمایا اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رب نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. مسلمانوں کو ہدایت کیوں نہیں ملی ہے؟ پاکستان کا مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، شام سویرے تقریریں سنتا ہے، ہدایت کیوں نہیں ملی ہے؟ کیونکہ نافرمان ہے. ہم جمعے کے اندر قرآن کون سی تقریر سننے آتے ہیں؟ محفل میلاد میں جا کے تو ہم ویسے لنگر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جمعے کے اندر ہم ویسے ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم گھڑی پہ 10 مرتبہ ہمیں گھڑی دیکھنی پڑتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی فلم دیکھتے ہو ہم نے گھڑی کیوں نہیں دیکھی ہے؟ گپ شپ لگاتے ہوئے ہم نے گھڑی کیوں نہیں دیکھی ہے؟ آخر مسجد میں بیٹھ کے ہمیں گھڑی کیوں دیکھنی پڑتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہ محفل میلاد کے اندر جا کے کچھ سنا ہے، نہ مسجدوں میں آ کے کچھ سنا، نہ تقریروں کے اندر کچھ سنا ہے. ہم صرف اور صرف کیا آتے ہیں، رسمن، ایک رسم ہے نا، رسم چلی ہوئی ہے، وہ پوری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ساری زندگی تقریریں بھی سنتے رہے، ساری زندگی جناب جمعے سنے، کلخانیاں سنی، محفل میلاد سنا، سب کچھ سنا.
سب کچھ سننے کے باوجود بھی نافرمان کیوں؟ ٹھیک ہے، یعنی مولوی نہیں دستے، جی مولوی نہیں دستے کل خانی تو کون تیرے پیو بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، جی مولوی نہیں دستے محفل میلاد کون بول رہا ہوں؟ بھائی محفل میلاد میں تو مولوی بتا رہا ہوتا ہے نا، کل خانی پر مولوی بتا رہا ہوتا ہے، 40ویں کے اوپر مولوی بتا رہا ہوتا ہے، خوشی غمی کے اندر ہر جگہ تو مولوی کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے، حتیٰ کہ یار اور دیکھو نا جنازہ پڑھ دیا بھی مولوی پہلے بھی 5 منٹ لا کے دس رہے ہوتا کہ خدا دا خوف کرو، اے جنازہ ہے۔ جس قوم کو جنازے کی نیت پڑھ کے سنانی پڑے وہ بھی عاشق رسول ہے۔ تیریا خیرہ، یہ عشق رسول کا معیار چیک کرے کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، ساری زندگی جنازے پڑھتے رہے ہیں، اور آگے امام صاحب کو بتانا پڑتا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ سارے یاد کر لو بھائی۔ اچھا کسی کو نیت نہ بتائے سب کو مرچیں لگ جاتی ہیں، آج تک نیت ہی کوئی نہیں دسی، بڑا عاشق رسول ہے تو ہے، ساری زندگی کے اندر تو نیت بھی یاد نہ کر سکا جنازے کی۔ آگے جا کے مول پڑا نہ کہ عشق رسول کا پتہ تو اتنے جا کے لگنا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔